أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں صرف تو کامیاب لوگوں دے وچ شامل ہو گیا آج کی سبتی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگرد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور دوسرے پھر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں اللہ مالک کا بڑا شکر ہے جس اللہ پاک نے قدرت بار دے اندر ساروں اپنے گھر جو جمع ہونے کی توفیق دیتی ہے دعا کرو اللہ پاک ساڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے نفسا نفسی دا دور مادیت دا دور ہر بندے آپ اپنی پئی ہوئی ہے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری گل بن جائے چاہے اگلے کا نقصان ہوتا ہے تے ہو جائے میرا کام بن جائے میرا کام ٹھیک ہو جائے چاہے اگلے کا کوئی فائدہ ہوئے یا نہ فائدہ ہوئے لوگوں کے دل کے اندر لالچ سے خود کرتی نے آپ کے ڈیرے ڈال دیتے ہیں نہ کسی اپنے کی پرواہ نہ کسی بیگانے کی پرواہ اللہ اکبر اللہ ہر شخص دوسرے کو حساب لانے سے لگیا ہوا ہے اور جو تعلقات نے یہ صرف ضرورتوں کی حد تک باقی ہے جب تک مطلب باقی ہے تب تک تعلقات باقی ہے جیویں ضرورت پوری ہو جایا کرتی ہے وہی جناب تعلق ختم ہو جایا کرتا ہے مال کی حرص نے رشتوں کی حرمت کو برباد کر دیتا اس دور کے عالم جو اسلام شاعروں کی درس دیتا ہے اسلام کی تعلیمات کرے اسلام کئی چیز کی تقریب کرتا ہے ترغیب دیتا ہے اس چیز کے بارے میں آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں تمہارے سامنے بیان کراں گا دعا کرو اللہ پاک صحیح معنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج تو 1400 سال پہلے کا دین کی سی اور آج ساڑھے معاملات کی نے اللہ اکبر اللہ جڑی ایت کریمہ میں پڑھی ہے نا ان کے اندر اللہ پاک نے اشعار کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا اور اشعار کنوں کیا جاتا ہے اشعار کا معنی کیے مفسرین نے ان کے کئی معنی بیان کیتے ہیں جنہاں جو ایک معنی یہ بھی ہے کسی چیز کے اتنے نشان لگا دینا اینو بھی اشعار کیا جاتا ہے اور کسی کو تحفہ دینا اینو بھی اشعار کیا جاتا ہے اور دوسرے کا فائدہ کرنے کی خاطر بندہ اپنا نقصان کر لے اینو بھی اشعار کیا جاتا ہے اور دوسرے کے مفاد انہوں نے فائدے اپنے ذاتی فائدے اتنے ترجیح دینا اینو بھی اشعار کیا جاتا ہے اور لوگوں سے خرچ کرنا سخاوت کرنا اینو بھی اشعار کیا جاتا ہے ہمدردی کرنا خیر خواہی کرنا اینو بھی اشعار کیا جاتا ہے لوگوں کی خاطر قربانی دینا اینو بھی اشعار کیا جاتا ہے دعا کرو اللہ سانو اشعار کرنے والوں کے اندر شامل فرما ہے اصل ہے نا کوئی بندہ کھلے دل کا مالک ہے کوئی بندہ امیر ہے کوئی بندہ غریب جس دل اللہ پاک نے کھلا فرما دیتا دعا کرو اللہ سارے دلوں کو کھلا فرما دے اشعار بڑی عظیم نعمت ہے جنہوں
سمجھ لے اللہ نے سارے جہان دیا پڑھائیاں دے نامے لا چڑی اور اس ہفتے مبارکہ کا شان نزول کی اللہ کے پاک پیغمبر میرے پرونا آ گیا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے مہمان نواز بلکہ نبی پاک کیا کرتے سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جیڑا رب تے قیامت دے دن مندا ہے اونوں چاہیے مہمان دی مہمان نوازی دا حق ادا کرتے اللہ ساروں بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو مہمان آ گیا نبی پاک نے اپنے گھراں خاتم نوں کہیا جا پوچھ کے آ ساڈے گھرے کچھ ہے کہ نہیں ہے گا خاتم گیا میرے نبی دے 9 گھراں دے خاتم گیا پر آپ نے گھروں کچھ کھانوں نہ لگیا امہات المومنین کہتی ہے نبی پاک نو جا کے دسیا جی ساڈے گھر چوں سوائے پانی کو علاوہ کچھ ہے ہی کوئی نہیں حوصلہ سی نا اج دی ہوندیاں تے 100 گل سناندیاں پر کون نے اے میرے پاک محمد دیاں پاک بیویاں نے اے میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں جنہاں دیاں تمہاں اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرما چھڑیاں نے اللہ میری اماؤں سے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے اللہ اکبر اللہ خاتم نے آپ کے دسیا محبوبہ کوئی شے نہیں لبھی آپ کھڑے ہو گئے میرا نبی چاہتا ہے مہمان دی مہمان نوازی ہوئی آپ فرماتے ہیں کون ہے جہاں میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہتے سونے میں تھوڑے مہمان کو روٹی کھلاواں گا حضرت ابو طلحہ نے مہمان کا حق پڑیا اپنے گھر لے گئے اور جا کنڈی کھڑکائی کر دی بیوی نے دروازہ کھولیا بیٹھک کے اندر حضرت ابو طلحہ نے اپنے مہمان کو بٹھایا اور اندر چلے گئے کہتے ہیں کرما ماریے نبی پاک کا پرونا آیا ہی بیوی نو کہتے ہیں کرے کچھ کھان جو رکھے نہیں گا بیوی کہتی ہے میرے سر دے تاج کرے اینا کو کھانا موجود ہے کہ ایک بندہ ڈج کے روٹی کھا سکتا ہے تے ویکھنا میں بھی کھانا کھانے بچیاں بھی کھانے تے تینوں بھی بھوک لگی حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ایک بندہ تو ڈج کے روٹی کھا سکتا ہے نا کہندیاں نے ہاں کہندے بچیاں نو لالچ لگا کے سلا دے تے میں بھی بھوکا رہ لواں گا تے تو بھی بھوکی رہ لوی میں چاہنا محمد کریم دا پرونا رج کے روٹی کھا لے اللہ اکبر اللہ تے عربان دی عادت میزبان یعنی کتے گھر مہمان آتا ہے نا وہ مہمان دے نال بیٹھ کے روٹی کھانا ویسے ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میزبان اور مہمان کٹھے بیٹھ کے روٹی کھاون اللہ اکبر اللہ تے ابو طلحہ کہنے لگے کرما والیے جدوں میں پرونے دے کول جا کے بہ جاواں نا تو برتن رکھن دے بہانے آوی تے دیوی نو پلو مار کے بجا دیوی میں منہ ہلاتا رہاں گا ساڈا پرونا رج کے روٹی کھا لے گا زمین تے رسول اللہ راضی ہو جان گے عرش عظیم تے اللہ دی ذات راضی ہو جائے گی
زمین سے رحمت للعالمین راضی ہو جائیں گے، عرش بریم سے رب العالمین راضی ہو جائیں گے۔ تو ایویں کیتا حضرت ابو طلحہ روٹی کھان لگے، نال بہ گئے، دسترخوان لگ گیا، بیوی آئی، انہیں بلو مار کے دیوا بجا دیتا۔ حضرت ابو طلحہ منہ ہلاندے رہے، مہمان یہی سمجھتا پیا ابو طلحہ نے بھی روٹی کھاتی ہے، مہمان نے رج کے روٹی کھا لی، حضرت ابو طلحہ بھی بھوکے رہ گئے تے ابو طلحہ کے گھر والے بھی بھوکے رہ گئے۔ تے اللہ پاک نے دیکھیا نا میرے ابو طلحہ نے قربانی دیتی ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب سے ان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محبوبہ راتی تیرے ابو طلحہ نے ایسا جا کام کیتا ہے، میں رب بھی راضی ہو گیا، محبوبہ تم ہی راضی ہو جا۔ قرآن کہتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے جڑے بندے نے ایک دوسرے اپنے اس سے ترجیح دیتے ہیں، اپنے فائدے نہیں ویکھتے، یہ ویکھتے نہیں لوکاں دے فائدے ویکھتے ہیں۔ اور اللہ دے بندے وہ نے جڑے سار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے دل دے اندر اشار کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے واسطے تا ساری جی لیندے نے، سواد کرتا ہی زندہ رہے سے لوکاں دی خدمتاں کرتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محبوبہ راتی تیرے ابو طلحہ بھی بھوک لگی، تیرے ابو طلحہ دی بیوی نو بھی بھوک لگی، ابو طلحہ دے بچیاں نو بھی بھوک لگی، پر ابو طلحہ نے اپنی بھوک سے اپنے مہمان دی بھوک سے اپنی بھوک قربان کر دیتا ہے، اپنی بھوک سے مہمان دی بھوک ترجیح دے دیتی ہے۔ محبوبان میرے ابو طلحہ نو دس دے میں کامیاب کر کے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ تے اگے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، دل جتے دل اللہ پاک نے کنجوسی تو پاک کر دیتا، جن دے دل اللہ پاک نے غنی کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ محبوبہ اعلان کر دے میں انہوں دنیا چوئی کامیاب کر دیتا کہ اگلے جہان میں کامیاب کر دیتا ہے۔ دعا کر اللہ ساڑھے دلانوں نے کنجوسی کو محفوظ فرمائے۔ اس کر کے امیر کا بندہ دل کا ہوتا ہے نا، وہ تو مانو دولت کا کی فائدہ جرا نہ بندہ آپ استعمال کر سکے نہ کوئی اور فائدہ ہو سکے۔ فائدہ تو ہوتا ہے نا جرا بندہ دل کا کھلے اللہ دلوں فراغ فرما دے۔ ابو طلحہ نے اشار کا مظاہرہ کیتا، اللہ پاک نے قرآن کے اندر ابو طلحہ کا تذکرہ فرما دیتا۔ اصل تو یہ ساری بڑی چیز ہے میرے بھائی، جیڑی شہر اپنے بھی پسند کرے وہی مسلمان واسطے پسند کریا کرے، لوکاں دی جیا کرے، لوکاں دیاں ضرورتاں پوریاں کریا کرے۔ اصل زندگی تو ہوئے جڑا بندہ لوکاں دی گل ترجیح جاندا ہے،
جدوں زمین والے تے بندہ خیر کوئی کرتا آسمان والا بندے سے خیر کوئی کر دیتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا میں مہربان ہوگا عرش بری پر اور میرے نبی نے کیا خوب فرمایا آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا محبوبہ کدوں تک آپ فرماتے ہیں جب تک جیڑی شاہ اپنے نہیں پسند کرے گا نہیں جیڑی شاہ اپنے نہیں پسند کرتا ہے وہ شاہ اپنے مسلمان نہیں پسند کرے تک مومن ہو سکتا ہے اگر بندہ اپنے نہیں چنگی شاہ پسند کرے نہ تیری اور شاہ پسند کرے میرا محمد کہنا مومن نہیں ہو سکتا جیڑی شاہ اپنے نہیں پسند کرے اوہی شاہ نال دے بیڑی نہیں پسند کرے اوہی شاہ اندر ہی طرف کرے جیڑی اپنے نہیں طرف کرنے جی دنیا دیا چیزاں آپ فرماتے ہیں انہوں اپنے نہیں پسند کرو جڑی نال دے مسلمان دینا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ یعنی نبی پاک کہنا چاہتے ہیں دوسرے کی جگہ سے اپنے آپ رکھ کے سوچیا کریں جڑی شاہ مینوں جڑی شاہ دی لوڑ ہے مسلمان دوسرے ہوئی شاہ دی لوڑ ہے اور ساڈا تے حالی نہ ہے اسی کہنے ساڈا کام بننا چاہیے اگلے نہ بھویں بڑے نہ بڑے اللہ اکبر اللہ مثال بڑی تیری ملے نہ ملے مینوں تو سب تنگ چو دے آ دنیا داری دی مثال پر میرے نبی فرماتے ہیں ایویں نہیں آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ اعلان کرتے پہنے اپنے آپ دوسرے کی جگہ سے رکھ کے سوچیا کروں جی میں دوسرے نوں تنگی دین لگا جی میں کی جگہ سے ہوتا تو میں کی کرتا دوسرے کی جگہ سے رکھ کے سوچیا کریں کسی نے پریشان کر لگے سوچیا کریں جی میرے نال کوئی میں کرتا تو مینوں کی لگتا مینوں کی محسوس ہوتا ایک بات جی آمینہ کا نام کہہ گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ آپ فرماتے ہیں جیڑی شاہ اپنے لیے پسند کرو دوسرے علی ہوئی پسند کرو آئے سارے آیا سلمان اللہ سر دیکھو جا مسلمان بڑا دے آسن پکے مسلمان جنہ دے نامہ دے اسے جنگل دے جانور بھی جنگل چھوڑ جا کر اور جنہ سمندر بھی ہے رہتے دے دیتا کرتے سارے پیالے پار کر کے انہاں تک پہنچا دیتا کرتے اور جگہ پکا سچا مسلمان ان مسلمان شیب ان کا بیڑی جہازہ والے قدم سے نصیب اور چڑیا گوڑیا سمندرہ تو پار ہو گیا سونے نبی جند ساگ جندہ پیار ہو گیا اور جدوں حق دی ترقی دی سی ایک آگ رکھتا زمینوں تو پہاڑا تے سی رنگ رکھتا آج چھڑیا قرآن سے ہوار ہو گیا سونے نبی جند ساگ جندہ پیار ہو گیا اور کوئی ابش ولد آیا آیا اقدام لالی پریت کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا
قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے دنیا کے لوگوں سن لو امام دیا تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں نمونے کا اسی دو ہی بنائے نے ایک ابراہیم نمونہ بنا دیتا ہے کہ محمد کریم نمونہ بنا دیتا ہے اللہ نے دو نبیوں نمونہ بنایا ہے اور دو نبی نے جنہوں اللہ نے اپنا خلیل بنا دیتا ہے ایک ابراہیم دوسرے نبی خدا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو ہی نمونہ ابراہیم نمونہ اللہ نے میرے محمد نے نمونہ بڑھا تو آپ کی زندگی ساری زندگی میرے نبی نے ساتھ سے مظاہرے کی تھے بلکہ جب پہلی وحی آئی آپ ڈر گئے آپ فرماتے زمینونی زمینونی خدیجہ میرے پہ چادر پا دیں چادر پا دیں اما جی خدیجہ کہہ دیا نہیں محبوبت کو کانا ڈالے آپ فرماتے میں ویج لگتا پیا جنہیں میں فوت ہو جاواں گا تے ہر خدیجہ کہندی ہے محبوبہ سن سن اما جی دی بات واللہ لا یخزیک اللہ ابدا محبوبہ میں اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا انکا لتصل الرحم تو رشتے داریاں ملانے وتکسب المعدوم بوجھ لوکاں دے اوپر لوکاں دے اوپر چٹیاں پیاں ہوندیاں نے ادا میرا محمد کر دیندا ہے کرتے لوکاں دے اوپر اتارتا میرا نبی پیا ہوندا ہے سونیا تیریاں صفائیں تو لوکاں دے کردے اتارنے آپ علیہ السلام فرماندے وتکسب المعدوم وتحمل الکلام محبوبہ تو لوکاں دے بوجھ اٹھانے وتعین علی نوائب الحق تے حق دے کماں چوں لوکاں دے نال کھڑا ہوں آخر نبی دیاں صفتاں اے نبوت ملن تو پہلے دیاں صفتاں اللہ اکبر اللہ کہ جدو اللہ پاک میرے نبی نوں نبوتاں نال سرفراز کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نوں جدو اللہ پاک نے فرمانیاں دتیاں آسودگیاں دتیاں اللہ پاک نے اس خالیاں دتیاں آپ نے اعلان کر دیتا فمن فعليه دين فلم يترك وفام آپ فرماندے جڑا بندہ فوت ہو گیا اونوں تے کرنا ہویا اونے وراثت نہیں چھڈی اونے کوئی مال نہیں چھڈیا محبوبہ دا کرنا کون دے گا وعلیم کراؤ آپ فرماندے پریشان نہ ہوندا کرنا دے گا تے آمینہ دا نام محمد دے گا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کا کردہ اتار دے یہ اللہ نے شان دیتی ہے کہ میرے محمد نوں دے چھے اینا سبھی سارے کا سارا مائی اللہ دی راہ کی تقسیم کر ماجے کریم خاندان پنجواں حصہ میرے محمد کا نکلتا آپ اپنی بیویاں میں ہر قدم تو بعد سارے کا سارا اللہ کے راہ کی تقسیم کرتا آپ ایک نماز پڑھائی جلدی میں اٹھے کر چلے گئے پھر جڑی کھجور دیے ایڈی کو ڈری سونے دی آپ کے گھر جو مجوسی میرے نبی نے فوراً اللہ کے راہ کو تقسیم کر دی تھی آپ فرماتے ہیں میں نے فکر لگی سی جو میں فوت ہو گیا تھے اللہ کی جواب دے گا
دل دیتے ہیں اللہ نے میرے محمد کو عطا کر چھڑیا اور ایڈی پروانی کر دے. اما جی ایسا فرمان دیا نے باقی شوکڑی امام دی روایت حضرت عائشہ کہہ دیا نے آپ نبی پاک ان صدقہ خیرات کر دیں ان لوگوں اپنے ان سے ترجیح دیں تو تب فائدہ کے اگلے نوں چھڑ کے پچھلے نوں چھڑ کے اگلے پر پہنچ جائیں جتنے فائدہ ربے اتنے جا کے ڈیرے ڈال لینا. آپ ایک میرے نبی کا طریقہ آپ ایک میرے پیغمبر کا طریقہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ لوگوں ترجیح دیں تے نبی پاک ترجیح دی وجہ کر کے تین دن محمد نوں بھوکھیا رہنا پیندا. تین دن نبی پاک بھوکے رہندے آپ پیٹ خالی رہندا. کدی انج بھی ہوندا کہ میرے محمد نے پیٹ دے اوتے دو پتھر بندے ہوندے. لوکاں نوں ترجیح دیندے آپ بھوکے رہندے لوکاں کھانے کھلاندے آپ بھوکے رہندے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے جے نبی پاک رج کے کرنا چاہندے میرے محمد رج کے نہیں کھا رہندے پر میرا نبی لوکاں پہلے کھلاندا میرا محمد آپ بعد چوکھا کھاؤں. یہ نہیں ہے نا اچھا برا رکھا کہ میں بڑی بھوک لگی سرکار کو لا کے میں بھوکا بھوک لگی آپ بدل بیٹھے تھوڑی دیر میں دو کا پیالہ آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جا صبح لے بلا کے لے آؤ اور صبح والے 70 بندے ابو ہریرہ کہتے مر گیا بھائی میں سوچیا سی دو کا پیالہ ہے میں پی لواں گا تو بھوک تھوڑی جی کم ہو جائے گی. تو یہ 70 نے 17 بندیاں دودھ کا ایک گھٹ بھی نہیں آ کوئی ایک گھٹ بھی نہیں آ سکتا پیالہ جو ہوئے کتنا بڑا پیالہ ہو سکتا. کہنے 70 بندے کے کہنے نبی پاک کا حکم سی میں چڑھا گیا تے میں جا کے نا صبح لے کے آ گیا آپ نے کتاب اندر بٹھا دیتا. یعنی ترتیب کا میرے مصطفیٰ نے شروع کی طریقہ دسیا جو جعفر دے کر گئے نہیں اور میں 10 اندر آیا جی تے 10 بہ کے روٹیاں کھا کے چلے جان تے اگلی 10 آ جان. میں محمد نہیں چاہتا کہ جعفر دے گھر چو رش پہ جائے جعفر دے گھر چو روڑا پہ جائے. میرے مصطفیٰ نے صحابہ کی تربیت بھی کی تھی دعا پر اللہ سانو بھی نبی پاک نے سورہ حشرات تو ترین اثر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈا تو آرے ہوں گھر بیاواں تے روٹی کھول دی تے ہلا ہو جاندی جویں جناب نے مال نگر کھولے جو پٹھے پا کے چھڑی نا بھیڈاں تے لے لے جویں ان دی ٹکرا مار دے میں اندر اللہ جاندا بیاواں تے شادیاں تے بندہ دا کوئی حال نہیں. وہ کہتا میں وہ پھڑنا میں راجا کوئی جڑی روٹی رب نے بندے کی قسمت چ لکھی کوئی کھا سکتا ہے جہاں مقدر میرے ہاں کوئی دوجا کھا سکتا. جب آ سمجھ آ جائے گی نا سارے روڑی مک جان گے اور جہاں میرے مقدر وہ اگلے کی چیز چوڑی مینو مل کے رہے گا جہاں میرے مقدر کا نہیں اس کتاب کو اتارنے والے کی قسمت چاہے تو چیز چوڑی میں وہ کھا نہیں سکتا. دعا کرو اللہ سمجھتا فرمائے ہر دن تے لکھیا پالک تے نام جو کھاون والا تے کھاون والیاں نوں پتہ نہ کوئی تے جانے رب تعالی. اوہی خالق تے اوہی مالک اوہی رازق آپے اور بندیاں دے وچ سیر نہ کوئی تے نبی بڑی اور ماپے اور ویر اپنے
اللہ جی روٹی تیری قسمت جو نکل گئے کوئی کھا نہیں سکتا ترتیب لگ گئی آپ فرماتے ابو ہریرہ پہلے صبح والے ان پیڑا صبح والے دودھ پیتا ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دودھ پیالے کے کنارے نکالی میں ہوئی جنہیں دودھ سیوں میں گاؤں میں لیا آپ نے پیالہ اپنے ہاتھ اندر پا لیتا آپ فرماتے ابو ہریرہ اور تو پینا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پین لگ گیا میں بسم اللہ پڑھ کے تو تم اپنا موڑا دیتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رج گیا پر پیالے ہوں کوئی فرق پیا پیالہ جیویں دا سی اویں دا ہوئے آپ فرماتے ہیں اور پی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اور پیتا میرے نبی کہتے ہیں رج رج کے پی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ابو اور نہیں پی سکتا آپ نے سب کو ہیر سے پیتا آپ نے الحمدللہ پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کیتا اور تیرا نبی لوگوں ترجیح دیتا کرتا ہے اپنی ذات تے ترجیح دیتا ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک عورت آ گئی صحیح بخاری کی روایت کہندی کی ان امرأۃ جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ منشوجۃ فی حاشیۃ الغام اللہ کے پاک پیغمبر واسطے چادر بنا کے لے آئی چادر بن کے لے آئی بڑی سونی چادر بڑی ڈیزائندار چادر اللہ اکبر اللہ میرے نبی نو کہن لگی آپ اور کریم آپ کہن دیئے نسدتو کا بیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج چادر میں محنت نہ بنائی ہے آج چادر بڑی کوشش کر کے بنائی ہے کہہ دیئے میں قربہ میں ہتھانر بنائی ہے ایک توڑے واسطے بنائی ہے پاچے تم ایک اکسوا کا میں قربہ میں چاہنی ہمیں چادر پاک وقا دے وہ نبی کول بیٹھا ہے کہندا نبی پاک نو لوڑ بھی ہے آپ نو چادر دی ضرورت نبی پاک نو بی بی کہندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنی ہوں میں چادر کو پائی دیکھنا چاہنی ہوں جویں کوئی بندہ توپا لے کے آوے تے کہندا میں پاک کے وقا دے اے بی بی کہتی ہے میں نو پاک کے وقا دے آپ فرماتے ہیں بی بی سے بیٹھ میرے نبی گھر چلے گئے آپ گھر گئے چادر پہن کے میرا محمد آ گئے پھر سامنے حضرت ساتھ بیٹھے کہتے ہیں اکشینی گا ماں اکشانا گا میں بوبا چادر بڑی بابدی پئی ہے چادر مینوں دے دے وہ کوئی دسو ذرا نبی پاک کہنا میں بوبا بڑے بابدے پہ بڑے بابدے پہ جی بڑے سونے لگتے پہ جی ماں اکشانا آپ کنے سونے تے کنے خوبصورت لگتے پہ جی اور اللہ نے سونا ہی بڑا بڑا دیتا ہے میرے محمد کے اسے اللہ نے ایچان لا دیتیاں نے تسلیاں کر چھڑی پتہ کیڑا سونا بنایا اور میں صدر کے سونا مکھڑا اور جاگ ویکھندا بھکھڑا اور دیکھتے مک جائے دکھڑا ہوے ہریا دل سکڑا اور چھال چان اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں اور کوئی چرن تلوار کرے کوئی تلوار دیکار کرے اور کوئی بدر دال چکار کرے اور میں چند کرام انصاف نہیں اور چند لاتے اپنے چہرہ صاف نہیں اور چند آپ بھکھائی دید دام اور بجلا کے ہندائی
ڈٹھائی آمینہ دے لال نبی پاک میں بڑے سونے لگ رہے کہتا افشینی محبوبہ چادر مینوں دے آپ کر گئے نبی پاک نے چادر اتاری تے تہ کر کے صحابی دے ہاتھ تے رکھ دی تھی صحابہ نے بھی کیا چادر مصطفیٰ نے صحابوں دے دی تھی نبی پاک چلے گئے صحابہ صاحب کے بتائے ہو گئے کہتے ہیں ساتھ تینوں پتا سی نبی پاک کو لوڑے تو نبی کو چادر کیوں نہیں ہے ساتھ نے جڑی کر کی تھی کہتے ہیں انمانی تکونوں کا پانی میں جانا جب میں فوت ہو جاؤں میں اسے چادر دے اندر کفن دتا جائے کیونکہ نبی پاک دے جسم مبارک دے نال ایک چادر لگ گئی ہے ہو سکتا ہے آپ دے جسم دی برکت دی وجہ کر کے اللہ پاک اس چادر دی وجہ کر کے میں جہنم کو عذاب کر دیں قبر دے عذاب کو عذاب کر دیں کہ حضرت صاحب کے اندر فکانت یہ چادر دے اندر حضرت صاحب کفن دتا گیا اج دا بندہ سے 100 گھر کردا ایندا چادر ویکھدیاں نالی جیگر جان لگ پیائی اللہ اکبر اللہ اج دا بندہ ہوندا اج دا مولوی ہوندا کہتا پیٹ بچا نہیں منگل والے پہلے آ گئے اور صدقے تے قربان جاؤں اپنے نبی رحمت تو آپ فرماندے اے میرے بھائی جے چادر تینوں چنگی لگدی ہے تو لے لے اے بوجھا اشعار میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک نے ایک کے صحابہ نے بھی میرے اشعار کرنا شروع کیا کئی صحابہ نے قرآن نہ پڑھا نا وَيُعْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ محبوبہ آپ سے منن والے آپ سے صحابہ ایک بڑا اشعار کرتے ہیں جنگِ یرموک کے حضرت اکرم زخمیوں کے ڈگے پہنے حضرت خاص بن حشام زخمیوں کے ڈگے پہنے حضرت سہیل بن عمر زخمیوں کے ڈگے پہنے حضرت اکرم پیاس لگ گئی ایک ماشکی پانی لے کے آ گیا حضرت اکرم پانی پین لگے دیکھ کر کے نظرہ حالت بہ گئی آس پانی کی مشکل میں دیکھی جاتا ہے حضرت اکرم کہتے ہیں میں انہیں لگتا پیارے آرس نو بہتی پیاس لگی ہے ماشکی نو کہتے ہیں آرس نو پانی پلا دیں اے ماشکی حضرت آرس نے کول بیانا این کر کے آرس پانی پین لگی بیک دیکھی نے سہیل دیا نظر مشکتے لگی آنے اے ماشکی نو کہنے لگے اے ماشکی چھوڑ لیں پہلے سہیل نو پانی پلا دیں میں بعد کو پانی پی لواں اے ماشکی سہیل کو گیا سہیل کہنے لگے اے ماشکی پہلے اکرمہ نو پانی پلا دیں انہوں پیاس پہنے لگی انہوں پانی پلا دیں اے ماشکی حضرت اکرمہ کو کہا تو اکرمہ اللہ نو پیارے ہو گئے ماشکی حضرت عارض کو لایا عارض بھی اللہ نو پیارے ہو گئے ماشکی سہیل کو لایا بھی اللہ نو پیارے ہو گئے آئیتا سالم وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے واسطے نہیں دوسرے واسطے زندہ رہو اپنے واسطے نہیں دوسرے کی خاطر زندگی گزارو اپنے واسطے تو ہر کوئی جیوتا ہے لوگوں واسطے کوئی زندہ رہتا ہے اللہ اکبر اللہ تے میری ماں عائشہ کا اشعار دیکھ رہا ہوں حضرت عمر زخمیاں نے جوڑے حضرت عائشہ فرماتی نے وہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی کہتی نے ان تو گوری تو گوری نفسی والا اوچیدنہو والا نفسی عمر جدوں زخمی ہو گئے تے نبی پاک سے جنازہ سوال کی سم اور میرے بیٹے عبداللہ بن عمر جامی جان کو جام
ہے میں عمر اپنے اتنے ترجیح دے دیتی ہے اما جی ایسا کا احساس پڑ لیں ایک دن اپنی جان نے روزہ رکھا ہے نفلی روزہ اج کر کے ایک سوال نہ گئی آگے کہہ دیے اور نبی دے گھر والے ہو نبی دے گھر والے ہو میں خیر پا دیو میں خیر پا دیو اور تم سے سوالیاں سے خیر پایا کر سوالیاں دینا بھی میرے باپ محمد دی سنت سے جی داڑھی رکھنا سنت سے نا نمازاں پڑھنا نفلی نمازاں پڑھنا سنت سے ایویں اللہ نے سوالیاں نو خیر پاونا بھی میرے محمد دی سنت بنا دی کہندے گھر والے ہو کوئی نبی تو گھر والے جے خیر پا تے شام کا ویلا قریب قریب ہے حضرت سے ایسا کہتے ہیں بالکل کہہ دیا نے وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَّا رَغِيفٌ ایک کوئی روٹی کنیاں روٹیاں ساڑھے سامنے تک اب تاری ٹائم ون سمجھے کھانے پہ ہوتے ہیں ون سمجھے شربت پہ ہوتے ہیں ون سمجھے فروٹ پہ ہوتے ہیں اما جی فرماتے ہیں ایک کوئی روٹی تیری آگے صدا نہ دی تھی اما جی اپنی لوٹی نو کہہ لگیاں فَقَالَتْ لِمَوْلَةٍ لَكَ اپنی لونڈی نو کیا آتی گی جا جا کے ان روٹیاں دے ہاتھ دے ان سے رکھ دے آ روٹیاں دے دے اب لونڈی نے دعا کیتا کہہ دیے نہیں سالا کی مان تفترین امی جان میں نو تو روزے کی افطاری کا ٹائم قریب ہو گیا روزہ کتنے نہ چھٹو گے میری ماں کا یقین میں کنا ہوئے امی کہہ لگیاں جڑے رب دی خاطر روزہ رکھے اللہ کوئی بندوبست کر دے گے روٹی نو دے دی میری ماں نے تے تھوڑا جا ٹائم گزریا ایک اور گوشت لے کے آ گئی نال روٹیاں چکیاں نے آپ کے ماں جی نو دتیاں کہتے ہیں امی جان اچھی گوشت پکایا سی میں سوچیا میں تانوں تے آنیاں اما جی آشا مسکرا پئیاں کہندیاں نے اللہ کلی روٹی دتی سی تو نال روٹی بھی دے چھڈی تے سالن بھی دے چھڈیا اے آج ماں دا حصہ حضرت عمر کہندے نے صحابہ بڑے سال کرنے والے کہندے ایک بندے نے نا بکری تباہ کیتی گوشت تقسیم کیتا کچھ کھاتا تے سیرا بھی بلکہ ایک بندے نو سیرا کتوں آ گیا سیرا بکرے دا سیرا سمجھتے ہو نا اینے سوچیا میں اتنا گوشت کھاتا ہی نہیں نا میرا نام کا جڑا گوانڈی ہے وہ چار دن رات تھوڑے جہاں مارے نے چلو میں انہوں توڑ دیں نا اینے بکری دی سیری ادھر توڑ دی تھی انہیں کوئی سیری گئی انہیں آخر نام کا گوانڈی مارا ہوں دے دے نا ستاں کران دے وچوں سیری قوم کما کے میرے عمر کہندے جنہیں ٹوری سی اودے گھر تو باہر آجے سار ایتھے ہی باسڑی حضرت عمر فاروق نے ایک دن 400 دینار سونے کا 400 دینار حضرت ابو بیضہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے توڑیا تے اپنے غلام نوں کہنے لگے ابو بیضہ بن جراح نوں دیکھ کے آمین تے جدوں تے کھڑا رہی میں ویکھنا چاہنا ابو بیضہ انہاں دیناراں دا کی کردے اے غلام 400 دینار لے کے آ گیا آگے جناب حضرت ابو بیضہ بن جراح کو دیتے حضرت جی تو حسن حضرت عمر فاروق کہنے نے تے حضرت ابو بیضہ بن جراح نے حضرت عمر کو دعا دیتی 400 دینار رکھ تے کھڑے ہو گئے اپنی لونڈی نو بڑھا لے کہندے آ 7 دینار لے میرے فلاں بیری نو دے او چارا مارا آ 5 دینار لے فلاں نو دے آ اینے دینار لے فلاں نو دے اے غلام بیان کردا کہندے میرے کھڑیا کھڑیا نے ابو بیضہ بن جراح نے سارے دے سارے دینار اللہ دے راہ تقسیم کر دیتے حضرت عمر کو واپس آ گئے حضرت عمر نے 400 دینار اور دیتا
بن جبل کو جب 400 دینار آئے نا بڑا خوش ہوئے اور جب انہوں نے دعا دی تھی تے انہاں اپنے غلام کو بلا لیا حضرت معاذ بن جبل نے کھڑوتیاں 398 دینار اللہ دے راہ جو تقسیم کر دیتے 2 دینار رہ گئے نا اللہ بیوی آ گئی کہندی حضرت اسی بھی تواڈے گھر آئے ہیں کوئی ساڈا بھی خیال کر سارا بھی منڈی جاندے جے ساڈا بھی خیال کر لو حضرت معاذ بن جبل نے 2 دینار اپنی بیوی کی طریق رکھ دیتے اسی سے آباد انسان آخری گل سن لو کیڑا سیاپی اللہ جانتا ہے اللہ نے مال بڑا دے چھڑیا اللہ کی تقسیم ہے نا مال دینا یہ اللہ کی تقسیم ہے کئی بھوکھیا رکھ کے ادماتا کئی دے کے ادماتا اور ویکھتا میرا بندہ کی کرتا ہے کہ بابا جی کہتے تھے نا اللہ قبر منور فرمائے اور کتنے گزر مطابق بھی بہت سمجھ کر ساری ساری دیہڑی محنت کرتا پریشان ہوگا نہیں بنتی اور کتنے گزر مطابق بھی بہت سمجھ کر اور کتنے اگے برتن دے چڑھتا ہے اور نام دے ویسے چاندی کی چھاپ کدرے اور کتنے سونا کر پان دے چڑھتا ہے اور کتنے ٹاکیاں پاچیاں گھرے اندر اور کتنے ریشم ہنڈان دے چڑھتا ہے اور دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے اور تندرستی فرعون دے چڑھتا ہے اور تندرست جے کسی نو رب رکھے اور نہیں کوئی اور سنو کرے بیمار سکتا اور جھوٹ بول دینے رستے آگ دینے اور نہیں کوئی لے گجوں میں کوئی مار سکتا بڑا مال دیتا کہ جڑا بھی پیسے مانگتا انہوں دے دیں جڑا بھی قرضہ لینا آتا ہے دے دیں زندگی جو بھی دینا ہے بیمار ہو گئے تو کوئی بندہ پوچھے نہ ہے کہ سیابی کون ہے کیس بن سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے کوئی بندہ پوچھے نہیں نہ آیا پریشان ہو گئے یا اللہ میں طرف بندہ بیمار ہے کبھی کسی نے منتی بھی نہیں کی تھی کسی نے برا بھی نہیں کیتا پر کوئی بندہ پوچھے نہیں کوئی نہیں آیا اللہ اکبر اللہ جب صحیح ہو گئے نا آدھے غلام کہتے ہیں پتا کر کے آوے نا میری بیمار کرسی لوگوں کی ہوئی کی تھی یہ غلام گیا انہیں لوگوں کو پوچھا یار حضرت سے کیش میں 7 بیمار سے کوئی بندہ آیا ہی نہیں لوگوں نے دسیا کیش پر کون جاوے سارے شہر میں کیش کا قرضہ دیتے سارے شہر کا مقروض ہے مقروض ہوئے قرض سارے لاتے جانا قرضہ دینا ایک بہادری ہے سے لینا حکمت سے اس کر کے سوچ سمجھ کے قرضہ دیا کرو دین لگیا تو چلا آدھا سے لے کے چلا جاتا ہے بات کو کڑھان لگے اگلا بندہ جج لگ جاتا ہے جب یہ وہ بوئے سے جاتا ہے بلا دینا بھی بلا دینا بھی فلا دینا بھی اور چرن طریقہ پاپا کے دل کی رکھتا ہے حوصلہ ویسے جڑا قرضہ میں نا آپ فرماتے ہیں حوصلہ کر جائے گا اللہ عرش دا سایہ نصیب فرماتے ہیں اور نبی پاک فرماتے ہیں کوئی ماڑے کو مہلت دے دے نا آپ فرماتے ہیں ہر دن جنہ انہیں قرضہ لینا ہے اتنا صدقہ کرتا اللہ انہیں ثواب عطا فرماتے ہیں آپ غور کریا جی آخری گل کیسوں آگے کہتا حضرت میں پتہ کیتا ہے کہ لوگی اس کر کے نہیں آئے کہ سارے قرضہ دے رہے ہیں حضرت کیا کہتے اس قبضے نے لوگوں میں محمد کی سنت تو محروم کر دیتا ہے نبی بات کی سنت ہے نا بیمار پرسی کرنا اور جب بیمار ہو جائے سے مسلمان کا حق ان پچھڑ جا کر انہیں کون جب تک بیٹھے گا تیری 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے یہ صبح جائے گا سے شام تک یہ شام ہو جائے گا صبح تک 70,000 فرشتہ میرے محمد کے لیے دعائیں کرتے رہے اور جب تک بیٹھا رہے گا نا ایسے جی وہ جنت کی تیاری جو بیٹھا ہے دعا کر اللہ بیمار کرسی کی بھی توفیق عطا فرمائے یہ جنت جو جانا والے کام نے
گل نبی نہ ہو جائیں اللہ اکبر حضرت کیس کہنے لگے ہوں جا کے چوک چو کھڑا ہو جان تے سارے آواز مار کے قرآن بھی بندے کٹھے کر لوی حضرت جی کہنا کی کیا سارے کو کرتا لینے نہیں کہنے کھڑا ہو کے کہتے بھی کیس بن ساتھ بن عباد نے جننے کوئی بھی کرتا رہنا ہے سارے میں کرتا ہوں آپ کا ہاں سی سیابادہ عیسیٰ سیابادہ دل کی فراخی پھر سیابادہ طریقے سے عمل کر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پتہ دیکھتا جاؤ ہر جگہ سے آدھا مطلب ہی نہ دیکھیا کرے ہر جگہ سے اپنی سوچتا نہ رکھیا کرے ہر جگہ سے آپ نے آمد ترجیح نہ دیا کرے لوگوں بھی ترجیح دیا کر اللہ کی زندگی میں برکتہ نازل فرماتی ہے ہر جگہ سے اللہ کو سیدھا نہ کرے آپ کرے اللہ اکبر اللہ سر اشار کی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں واسطے قرآن کہتا ہے یو سے ہونا